تو عرش سے آواز آئی کہ تم نے تو یہ سنا ہے کہ رحمان عرش پر ہے، اس لیے فرش سے اٹھ کر عرش پر آ گئے، اور ہمیں یہ بتلایا گیا کہ رحمان تو مومنین کے قلوب کے پاس ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں انہیں وہیں پر فرش پر رحمان مل جاتا ہے۔ کیسی نمازیں تھی، کیا کیفیات تھی۔ سب سے پہلے نماز کا سوال، اس لیے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آج معمولی بہانے کی بنا پر نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ فرمایا جو دل کو فارغ کر کے اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ جبرائیل امین سے سوال ہوا کہ اللہ سے پوچھ کر آؤ، بتلاؤ کہ اللہ کو کون سی محبوب جگہیں زمین کے اوپر؟ تو رب العالمین نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها۔ سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک زمین پر وہ مسجدیں ہیں۔ آسمان سے جتنی بلائیں، جتنی آفات آتی ہیں، مسجد والوں کو اللہ مامون رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ اور سب سے مبغوض جگہ، ناپسندیدہ جگہ اللہ کو وہ بازار ہے، وہ بازار ہے۔ آج مسجد کتنی آباد ہے اور بازار کتنے آباد ہے۔ بازار کو آباد کسی اوروں نے نہیں کیا، وہ بھی ہم کر رہے ہیں، اور مسجد کو ویران کسی اور نے نہیں کیا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں اور پھر کتنا جلدی انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، اور بھاگ رہے ہیں۔ ابتدا میں یہ جو شیشے والے دروازے آئے تھے، کئی مسجدوں میں نے دیکھا، بھاگتے ہوئے انہیں نظر نہیں آتا تو ڈھس مار کے توڑ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہ گول جو سٹیکر سا ہوتا تھا وہ لگایا۔ پھر بھی بعض جوان کے بچے ایسے ہوتے تھے جو نا 120 کی رفتار سے وہ پھر بھی توڑ کے نکل جاتے تھے۔ نماز کی وجہ سے انسان مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کے یہ تحفے دیے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو لے کر زمین پر آئے۔ تو یہ نماز کا تحفہ، نماز کا حکم اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر دیا، آسمان پر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جب میں معراج کے سفر پر گیا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے نور کے نیچے 3 آدمی جو نور میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ فرمایا پہلا آدمی وہ ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ نمبر 2 فرمایا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں ٹکا ہوا ہوتا ہے، مسجد میں رہنے پر زیادہ زور دیتا ہے، مسجد کے رہنے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا جامعہ فاروقیہ میں اجلاس تھا بروز جمعرات کو۔ حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے اور اس وقت جامعہ فاروقیہ کے محتمم حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب، اس میں سوائے علماء کے اور کوئی نہیں تھا، تمام ملیر کے علماء کی دعوت تھی۔ تو حضرت وہ ہمیں مزید تاکید فرما رہے تھے کہ بھئی
مسجد میں زیادہ وقت دو، مسجد میں زیادہ وقت دو، اس سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، انسان شیطان سے بچا رہتا ہے۔ اور مسجد میں وقت دینے سے یہ مراد نہیں کہ بیٹھ کر گپ شپیں لگاتے رہو۔ اکثر مسجدوں میں دیکھا گیا ہے پنڈ پنجاب کی اور گاؤں دیہات کی اور کاروبار کی اور زمین جائیداد کی اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے آپ نے جو ذکر کیے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو عبادات کی ہیں، وہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ خدا را اس سے بچیں جو ہے نا، کہیں پر بھی ہو کوشش یہ ہو کہ انسان جو ہے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی زبان کو تر و تازہ رکھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم جو موبائل، اکثر میں کسی مسجد میں چلا جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کافی ساروں کو 5 منٹ ہوتے ہیں، 2 منٹ ہوتے ہیں تو وہ ہر بندہ اپنا موبائل ہی نکال کر اسی کو، میں یہ سوچ کر جا کر دیکھتا بھی ہوں کہ کیا کر رہا ہے، شاید یہ اس میں کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ 99% جو ہے وہ سب ادھر، 1% طبقہ بڑا مشکل سے کہیں نظر آ جائے، اور اس کو پکڑ کر 1 گھنٹہ بلکہ اس سے بھی زائد تھکتے ہی نہیں ہے، ایسے پکڑ کر تھکتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر 2 منٹ قرآن کو یوں پکڑ لیں تو وہ ایسے تھک جائیں گے جیسے پتہ نہیں کیا اٹھایا ہوا ہے انہوں نے۔ الامان والحفیظ، خدا را 4 روزہ زندگی ہے، ایسا نہ ہو تو فرمایا وہ جس کا دل مسجد میں ٹکا ہوا، اور تیسرا آدمی وہ جو اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر راتوں رات ہی واپس آ گئے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔